اس دنیا کے اندر بہت سارے مذاہب ہیں، بہت سارے ادیان ہیں، بہت سارے دھرم ہیں اور اس کے ماننے والے لوگ ہیں، اور الحمدللہ اللہ کے شکر سے ہم لوگ مسلمان ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والے، اللہ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے والے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے۔ تو یہ ساری فضیلتیں جو ہے ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ہے، اور شریعت اسلامیہ جب ہم مسلمان ہیں، اسلام کو ماننے والے ہیں، تو اسلام ہمیں زندگی کے سارے مراحل کے بارے میں، سارے طور طریقوں کے بارے میں، ہمیں جاگنا کیسے ہے، ہمیں سونا کیسے ہے، ہمیں کھانا کیسے ہے، ہمیں بزرگوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، ہمیں اپنے چھوٹوں کے ساتھ کیسے نرمی پیش آنا ہے، ان کا ادب کیسے کرنا ہے، والدین کے ساتھ کیسا حسن سلوک کرنا ہے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے اور دنیا والوں سے، حتیٰ کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے کیسے ملنا ہے، کیسے باتیں کرنی ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت کیسے کرنی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے کرنی ہے، یہ ساری چیزوں کی تعلیم ہمیں شریعت اسلامیہ دیتا ہے، اور ہمیں مسلمان ہونے کے ناطے اس پر عمل کرنا لازم اور ضروری ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس دین کے اندر سارے احکام کو مکمل کر دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے بتائے ہوئے ایک ایک بات کو، چاہے وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں عوام کو، لوگوں کو ویسے ہی بتا دیا ہے جیسے اللہ رب العالمین نے انہیں بتانے کا حکم دیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن میں نے آپ پر اپنی نعمتیں تمام کر دی اور آپ کے دین سے خوش ہو گیا اور اسلام کو میں نے مکمل کر دیا۔ اب اس کے بعد دنیا کے اندر یہ چیز رائج ہو گئی کہ شریعت اسلامیہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے گئے ہیں اتنا ہی رہے گا، اس کے اندر کوئی نہ اضافہ کر سکتا ہے اور نہ اس کے اندر کوئی کمی کر سکتا ہے، کیونکہ اگر کوئی شخص دین کے اندر نئی بات لاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فَهُوَ رَدٌ، وہ رد ہے۔ اسی طرح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے اندر شروعات کے ہی ابواب میں پڑھایا جاتا ہے، اور یہ چیز لکھی ہوئی ہے احادیث کے اندر کہ جو شخص بھی دین کے اندر کوئی نئی بات اپنے طرف سے ایجاد کرتا ہے تو ایسا شخص جو ہے جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم کی آگ ہے۔ اب اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر بہت سارے مخلوقات پیدا کیے، جانور ہے، جن ہے، شیطان ہے، چرند پرند ہے، کیڑے مکوڑے ہیں، اور نہ جانے کتنی ساری مخلوقات اللہ رب العالمین نے پیدا کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے انسان کو اشرف المخلوقات کہا ہے۔ انسانوں کو تمام کے تمام مخلوقات میں سب سے بہترین بتایا ہے اور اس کو مقام اور مرتبہ دیا ہے، یہاں تک کہ فرشتوں سے زیادہ انسانوں کی اہمیت بتائی گئی ہے۔ یہ اہمیت یہ کس لیے ہے؟ یہ صرف اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے انسانوں کو عقل، سمجھ بوجھ کی قوت دی ہے، سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے، اور وہ انسان کا عقل اور دماغ ہے۔ یہ عقل نہیں ہوتا تو یقین مانیے انسان میں، حیوان میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو یعنی انسانوں کو جو ہے تکریم بخشی، ان کی عزت کی۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے سورۃ التین کے اندر فرمایا کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسانوں کو بہترین طریقے میں، ایک اچھے انداز میں اس کو ڈھانچہ دیا، اس کو پیدا کیا، اس کو بنایا۔ اب جب ہم جان چکے کہ اللہ رب العالمین نے تمام مخلوقات میں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ مقام انسانوں کا رکھا ہے، وہ اس کا ریزن جو ہے عقل، سمجھ اور بوجھ ہے۔ لیکن افسوس تب ہوتا ہے جب اسی عقل کے استعمال کرنے والے لوگ، جب اسی عقل کے استعمال کرنے کی وجہ سے اور اسی
दिमाग की नेमत की वजह से इंसानों को जो फजीलत मिली है, मखलूकात के अशरफुल मखलूकात कहा गया है, यही लोग जब नशे का इस्तेमाल करके अपने इसी अकल को खराब करते हैं, नशे का टारगेट जो है सीधा अकल पर होता है, दिमाग पर होता है, और सबसे पहले ये दिमाग के अंदर इसे ये सलाहियत छीन लेती है कि हमारे सामने क्या चीजें हो रही है, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, हम बैठ रहे हैं, हमारे सामने हमारा बाप है, हमारा भाई है, हमारी माँ है, हमारी बहन है, ये सारी चीजों की सलाहियत जो है नशे की हालत में इंसान भूल जाता है। जबकि इस्लाम के अंदर तमाम तरह की नशावर चीजें, चाहे वो सिगरेट हो, चाहे वो गुल हो, चाहे वो गुटखा हो, चाहे वो शराब हो, चाहे वो चरस हो, गांजा हो, हीरोइन हो, अफीम हो, चाहे वो किसी भी सूरत की नशा आवर चीज हो, मुनशियात हो, शरीयत इस्लामिया में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको हराम कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीधे सीधे अल्फाज हैं कि कुल्लु मुस्किन हराम, के तमाम तरह की नशा आवर चीजें हराम है। यहाँ पर एक चीज पॉइंट करने वाली ये है कि 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, जाहिरी दौर में, ये शराब का जो रिवाज था बहुत आम था, बहुत लोग शराब पिया करते थे, लेकिन उस टाइम पे जो है नशे की चीज में सिर्फ शराब मुहैया थी। अलग अलग चीजों की, सेब के, अंगूर के और दूसरे फल के जिस तरह से बनाए जाते थे वो शराब की शक्ल में हुआ करता था। लेकिन तभी भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, ये नहीं कहा कि सिर्फ शराब जो है वो हराम है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु मुस्किन हराम, कि तमाम के तमाम चीजें जो नशा वाली है वो हराम है। ये क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह अहकाम दिया था कि हो सकता है आगे जमाने में लोग इस शराब को दूसरे कई सारे तरीकों से इस्तेमाल करें, और आज हकीकत है कि लोग उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग चीजों में इस्तेमाल करते हैं। हत्ता के दवाई के सीरप के जरिए भी लोग नशा का जाम भरते हैं, और इसी तरह बहुत सारे तरीके हैं, मैं क्या क्या नाम लूं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो लोग बेहतर जानते हैं कि आज के दौर में नशा की कितनी सारी चीजें जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है, और हमारे नौजवान, हमारे लोग उसका इस्तेमाल करते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर रहे हैं। सामने इकराम, ये नशा ये इतनी खराब चीज है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसको डायरेक्ट हराम नहीं कर दिया। आलमीन ने इस शराब को 3 मरहले में, 3 स्टेज में एक के बाद तीसरे इसको हराम किया। और शराब के सिलसिले में सबसे पहली आयत सूरह माइदा के अंदर 291 में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि वयसअलूनका अनिल खमरि वल मैसर, कि आपसे लोग शराब और जुए के ताल्लुक से सवाल करते हैं। कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुन, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप कह दीजिए कि इसमें बहुत बड़ा गुनाह है। जो शराब पीता है वो बहुत बड़ा गुनाह करता है, इसी तरह जो जुआ का इस्तेमाल करता है वो बहुत बड़ा और बुरा गुनाह करता है। और इसी तरह वो मनाफिउ लिन्नास, और इस शराब के अंदर, जुए के अंदर कुछ फायदे भी हैं। हो सकता है किसी को शराब के इस्तेमाल करने के बाद सुकून मिलता हो सकता है किसी का स्ट्रेस जो है वो कम हो जाता हो सकता है जुआ खेलकर कोई रातों रात अमीर हो जाए, लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, लेकिन ये सारे के सारे जो फायदे हैं ये आर्जी है, ये वक्ती है, ये दुनियावी है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आगे इस आयत के टुकड़े में फरमाया कि वो इस्मुहुमा अक्बरु मिन नफ़इहिमा, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दीजिए कि इस शराब का, इस जुए का जो गुनाह है, जो लोग इससे थोड़ा बहुत फायदा हासिल करते हैं, उससे कहीं ज्यादा खतरनाक और कहीं ज्यादा बड़ा है। तो ये पहली आयत थी जो शराब के सिलसिले में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नाज़िल फरमाई, और इस आयत के अंदर लोगों के दिलों में शराब के नफरत पैदा की कि शराब, चाहे लोग इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल क्यों ना करते हो, लोगों को इससे फायदा महसूस क्यों ना होता हो, लेकिन ये चीज ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के नजदीक बहुत घिनौनी है, बहुत घटिया है। और इस आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक उसूल भी बताया कि हर चीज जो है वो बिल्कुल खराब नहीं होता, उसके 2 पहलू होते हैं, अच्छाई भी होती है, खराबी भी होती है। और हमें शरीयत के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, हमें शरीयत के एतबार से देखना होगा कि कौन सी चीज हमारे लिए नफा बख्श है और कौन सी चीज हमारे लिए नुकसानदेह है।
مثال کے طور پہ آج کل ٹی وی اور موبائل سوشل میڈیا کے بارے میں ہر کوئی جانتا ہے. کیا اس کا استعمال جو ہے منفی بھی ہے, مفید بھی ہے, اس کا اچھا استعمال بھی ہے, خراب استعمال بھی ہے. اب یہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے, ہم اور آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کر رہے ہیں. دوسری آیت یہ تب نازل ہوئی جب صحابہ کرام رضی اللہ علیہ اجمعین شراب کے مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے اور شراب نوش کر رہے تھے, شراب پی رہے تھے کہ اچانک سے مغرب کا وقت ہو گیا. یہ اس وقت کی بات ہے جب شراب حرام نہیں ہوئی تھی. یہ بات واضح کر لیجیے, ایسا نہ ہو کہ پھر آپ یہ سمجھے کہ صحابہ کرام تو شراب پیتے تھے تو ہم لوگ کو کیا ہے. یہ شراب حرام ہونے سے پہلے کی بات ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم شراب کے محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور شراب پیے. اس کے بعد مغرب کا نماز کا وقت ہو گیا تو سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں پہنچے. اب امام صاحب بھی نشے کی حالت میں ہیں, مقتدی حضرات بھی نشے کی حالت میں ہیں. اب امام صاحب سے جو ہے قرات پڑھنے میں, قرآن کی تلاوت کرنے میں جو ان کی زبان سے کوئی غلطی ہو گئی, قرات کی ادائیگی میں کوئی غلطی ہو گئی, اللہ رب العالمین نے فوراً سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 نازل فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى, کہ اے ایمان والو نماز کے قریب بھی نہیں جاؤ جب تم نشے کی عالم میں, یہاں تک کہ تم پورے ہوش و حواس میں آ جاؤ. اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے یہ ایک ہنٹ دیا, ایک طریقے سے بتایا کہ یہ شراب جو ہے یہ بہت گھناؤنی چیز ہے, یہ تمہارے عقل کو مفقود کر دیتی ہے اور تمہیں اس کی بھی خبر نہیں ہوتی کہ تم کیا کر رہے ہو. تم قرآن کی تلاوت کر رہے ہو, تم مسجد میں امام بنے کھڑے نماز پڑھا رہے ہو اور تمہیں اس کا شعور نہیں اور تم غلطی پہ غلطی کیے جا رہے ہو. ترمذی کی ایک صحیح روایت ہے, حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ, یہ وہ صحابی رسول ہیں جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انہیں ایک ایسا ذہن عطا کیا تھا کہ ان کی باتوں کی تعریف خود اللہ رب العالمین نے کئی ساری آیتوں میں کی ہے. شراب کے سلسلے میں بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ اپنے رب سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے میرے رب, شراب کے سلسلے میں ایک اطمینان بخش جو ہے وہ احکام کو نازل فرما. تو اللہ رب العالمین نے سورۃ البقرہ کی 291 کی آیت نازل فرمائی جو آپ کے سامنے بیان کیا گیا. پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو تسلی نہیں ہوئی, اس نے پھر کہا رب العالمین تو شراب کے سلسلے میں, نشے کے سلسلے میں ایک اطمینان بخش آیت نازل فرما. اللہ رب العالمین نے دوسری آیت سورۃ النساء کی آیت نمبر 43 نازل فرمائی کہ تم نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں. پھر بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو سکون نہیں ملا, تسلی نہیں ملا, اور پھر اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین شراب کے سلسلے میں ایک اطمینان بخش بیان نازل فرما. تو اللہ رب العالمین نے ایک فائنل آیت جو ہے شراب کے سلسلے میں نازل فرمائی سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 90 اور 91 کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم تفلحون. کہ اے ایمان والو, بے شک یہ شراب, یہ جوا, یہ بت پرست کی چیزیں اور یہ تیر جو جہالت کے دور میں لوگ قسمت کو جاننے کے لیے کیا کرتے تھے, رجسن یہ گندی ہے, من عمل الشیطان اور شیطان کے عمل میں سے ہے, تو تم اس سے دور رہو, تم اس سے بچو, لعلکم تفلحون, شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ. پھر آیت کے دوسرے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس شراب کے ذریعے سے شیطان جو ہے تمہارے دلوں کے اندر, تمہارے اندر پھوٹ ڈالنا چاہتا ہے, تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے, اور اس شراب کے ذریعے سے تمہیں اللہ کی عبادت سے روک رہا ہے, تمہیں اللہ کی نماز پڑھنے سے روک رہا ہے. تو کیا تم باز آؤ گے یا شیطان کی پیروی کرو گے؟ اس آیت کریمہ میں غور کیا جائے تو سب سے پہلی چیز جو اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ انما الخمر والمیسر والانصاب, کہ بے شک شراب, جوا اور بت پرستی, یہ تینوں چیزوں کو ایک ساتھ بیان کیا, یعنی شراب اور جوئے کو شرک کے ساتھ بیان کیا. یہ اتنی گندی اور گھناؤنی چیز ہے کہ شرک جیسی عظیم گناہ کے ساتھ اس کو جوڑ کر یہ پیغام جو ہے لوگوں کو دیا کہ یہ شراب جو ہے اور نشہ جو ہے یہ بہت ہی گھٹیا اور گھناؤنی سی چیز ہے. اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا رجسن,
یہ گندی ہے، یہ ناپاک ہے، من عمل شیطان، اور شیطان کے عمل میں سے ہے۔ رجسن کا ورڈ یہ عربی ورڈ ہے جس کا اردو میں اگر ترجمہ کیا جائے اس کو کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو عقلی اعتبار سے بھی، دماغی طور سے بھی گندی اور ناپاک ہو اور شریعت کی نگاہ میں بھی حرام ہو، ناپاک ہو، گندی ہو، تو یہ شرعی طور پہ بھی حرام اور ناجائز ہے شراب کا استعمال کرنا، اور عقلی طور پہ بھی سائنٹیفک طریقے سے بھی شراب کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ من عمل شیطان، یہ شیطان کے عمل میں سے ہے، اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ شراب کے ذریعے سے شیطان جو ہے تمہارے درمیان اختلاف پیدا کرنا چاہتا ہے، تمہارے درمیان کھوٹ ڈالنا چاہتا ہے۔ یعنی شراب یہ اتنی گندی چیز ہے جس کے ذریعے سے شیطان جو ہے آپ کو بہلاتا ہے۔ یہ شراب جو ہے یہ گھروں کو تباہ کرنے والی چیز ہے، یہ شراب جو ہے یہ بھائی کو بھائی سے لڑانے والی چیز ہے، یہ شراب جو ہے یہ آپس میں اختلاف و انتشار کا باعث ہے، یہ شراب جو ہے اتنی گھٹیا چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، وہ ایک روایت میں بیان کرتے ہیں۔ روایت بیان کرنے سے پہلے میں ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ وہ صحابی رسول ہیں جو اسلام لانے سے پہلے جاہلی طور میں بھی شراب کا استعمال نہیں کرتے تھے۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اجتنبوا الخمر، اس شراب سے بچو، فإنها أم الخبائث، کیونکہ یہ تمام کے تمام گناہوں کی جو جڑ ہے۔ اور اپنے اس بات میں دلیل لانے کے لیے، وزن لانے کے لیے ایک واقعے کو بیان کیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلے زمانے میں ایک بہت ہی نیکوکار آدمی تھا، بہت اللہ والا آدمی تھا، وہ ہر وقت اللہ رب العالمین کو یاد کرتا اور اس کے احکام پر عمل کرتا تھا۔ ایک روز ایک بدچلن عورت، ایک بدکار عورت، وہ اس آدمی کو پھنسانے کے لیے اپنے لونڈی کو اس کے پاس بھیجا کہ گواہی دینی ہے۔ وہ لونڈی کہا جاتا ہے غلام کو، پہلے کے زمانے میں لوگ غلام رکھا کرتے تھے، اسی کو اردو میں لونڈی کہا جاتا ہے۔ تو وہ لونڈی گئی اس نیک آدمی کے پاس اور کہا کہ ایک جگہ گواہی دینی ہے، آپ کی ضرورت ہے، آپ میرے ساتھ چلیے۔ وہ نیک آدمی اس لونڈی کے ساتھ جاتا ہے اور ایک گھر میں پہنچتا ہے، اور جیسے ہی گھر میں داخل ہوتے جاتا ہے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور آخر میں ایک ایسے کمرے میں پہنچتا ہے جہاں ایک حسین و جمیل خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی رہتی ہے، اور ایک بچہ بیٹھا ہوا رہتا ہے، اور ایک سائڈ میں شراب کا جام رکھا ہوا رہتا ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اس نیک انسان سے، میں تمہیں ایک کام کرنے کے لیے نہیں، کسی گواہی دینے کے لیے نہیں بلایا، بلکہ میں نے تمہیں اس لیے بلایا ہے کہ تم میرے ساتھ بدکاری کر، میرے ساتھ زنا کر، یا پھر یہ شراب پی، یا پھر اس بچے کو قتل کر دے، اور بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، سارے دروازے بند ہیں۔ وہ نیک آدمی سوچا کہ زنا کے مقابلے میں، بچے کو قتل کرنے کے مقابلے میں شراب پینا یہ بہت معمولی کام لگ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے شراب پلا دو۔ ایک جام دیا گیا، وہ نیک انسان وہ شراب کا جام پیتا ہے، اسے اچھا لگتا ہے اور پھر مانگتا ہے، یہاں تک کہ پیتے پیتے نشے کے عالم میں اتنا دھت ہو جاتا ہے کہ وہ اس عورت کے ساتھ بدکاری بھی کر لیتا ہے اور اس بچے کو قتل بھی کر ڈالتا ہے۔ یہ شراب اتنی زیادہ خراب اور اس کی نحوست اتنی زیادہ ہے۔ سامعین کرام، آج ہمارے نوجوان خاص کر کے نشے کے عالم میں بہت بری طرح ملوث ہیں۔ ہمارے نوجوان یہ شراب کا استعمال کرتے ہیں، سگریٹ کا استعمال کرتے ہیں، اپنے گروپس میں، اپنے دوستوں میں، اپنے جان پہچان کے لوگوں میں شراب کا استعمال کرتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں اور دھوئیں میں اپنے غم کو اڑاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم لیٹسٹ فیشن کو فالو کر رہے ہیں، ہم اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ زندگی انجوائے نہیں، میرے عزیزوں، یہ آپ اپنے جسم کو تباہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کھوکھلا کر رہے ہیں۔ یہ جسم یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے، یہ بدن یہ اللہ رب العالمین کی امانت ہے، اسے خراب مت کرو، اسے برباد مت کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ، کہ اپنے آپ کو قتل نہ کرو، آتم ہتیا نہ کرو، سوسائڈ نہ کرو۔ سامعین کرام، یہ خمر جو ہے، یہ نشہ جو ہے، یہ منشیات جو ہے بہت ہی خراب اور بہت ہی نحوست والی سے ہے۔ اس نے ہمیشہ دنیا کے اندر جو ہے
क्राइम को बढ़ाया है, बुराई को बढ़ाया है और लोगों की जिंदगी को तबाह और बर्बाद कर दिया है। इस शराब के चक्कर में न जाने कितने घर तबाह और बर्बाद हैं। नौजवान जो है इस नशे का इस्तेमाल के आदी हो चुके हैं और इस कदर आदी हो चुके हैं कि अगर उसे पैसा ना हो तो अपने बाप के जेब से वो छुड़ा कर इसका इस्तेमाल करता है। अगर पैसा ना हो तो अपनी माँ के जेवरात बेच कर इसका इस्तेमाल करता है। अगर पैसा ना हो तो यहाँ तक भी जाते हैं, कई अखबारात में, कई न्यूज चैनल्स पे ये न्यूज बताई गई है, कई सर्वे ये बताती है कि जब नशे के लिए पैसे नहीं मिलते तो नौजवान भीख मांगने पर भी उतर आते हैं और ये हकीकत है। सामने किराम, दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें मुंशियात से, नशा और चीज़ों से महफूज रखे। रब्बुल आलमीन हमारे नौजवानों को खास करके राह हिदायत अता फरमा। रब्बुल आलमीन अगर कोई शख्स हमें से नशे के आलम में लगे हुए हैं, इसकी लत में फंसे हुए हैं, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को इसके इस लानत से बचा ले और उन्हें दीन का सही समझ अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें दीन की सही तालीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन हमें से जो मकरूज हैं उनके कर्ज की अदायगी का कोई जरिया निकाल दे। रब्बुल आलमीन हमें से जो बीमार हैं उनको तो शिफायाबी अता फरमा। रब्बुल आलमीन जब तक जिंदा रख, इस्लाम पर जिंदा रख और जब खात्मा हो तो खात्मा बिल खैर हो। वाह